لبیک یا سیدی لبیک. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومنجانا وماوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان سے واقف ہے وہ بھی جانتا ہے اس کے معنی، اور جو ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی جانتا ہے اس کے معنی. محمد اللہ کے رسول. والذین معه اشداء علی الکفار. اور ان کے صحابہ، ان کے لوگ، ان کے اصحاب آپس میں رحم دل ہے، نرم دل ہے، الذین معه اشداء علی الکفار، کفاروں پر شدید سخت، کفاروں پر کیا ہے؟ سخت. رحماء بینہم، ایک دوسرے کے مابین، بینہم صلہ رحمی کرتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، رواداری رکھتے ہیں. اب اکثر ہمارے ملک میں
پڑھے لکھے جاہل گوار لوگ کافر کا مطلب کیا نکالتے ہیں؟ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے. جس نے اللہ کو مانا وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. کافر دو ہی لوگ ہیں، جو دین برحق، دین فطرت، دین محمدی اس کا کھلا دشمن ہو. جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ و شیبہ ہے، جنہوں نے اپنے لفظوں میں، اپنے حرکات سے، ہر اعتبار سے دین برحق کی مخالفت کی. سخت و سست لفظوں میں، گرے ہوئے لفظوں میں مخالفت کی. کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ دین حق کو زد پہنچے، نقصان پہنچے. یہ ہوئے کافر. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اخبار کے ایک پرچے میں جو ہے کوئی آیات لکھ دی جاتی ہے، اور جہاں لفظ کافر آتا ہے تو کرکٹ پہ کیا لکھتے تھے؟ ہندو. ہندو بھی اللہ کو ماننے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا؟ الوہیت سے جس کو انکار ہے وہ کافر ہوگا. خدا کی ربوبیت سے جسے انکار ہے وہ کافر ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت سے جسے انکار ہے وہ کافر ہوگا. مگر یہاں تو ہندو بھی خدا کو مان رہا ہے، عیسائی بھی خدا کو مان رہا ہے، سکھ بھی خدا کو مان رہا ہے، جین بھی خدا کو مان رہا ہے، بدھسٹ بھی خدا کو مان رہا ہے. وہ کافر کیسے ہوا؟ سب مسلمان نہیں ہوا. وہ الگ بات ہے. مگر الوہیت سے اسے انکار نہیں ہے. الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے نام دے دیے، جیسے پیر پیغمبروں کے نام، اولیاء کے نام، مگر آخر میں آیا نرنجن نراکار. وہی تو رب ہے. جو دیوی دیوتاؤں کو جس نے اوتار دیے، انبیاء علیہ السلام کو ہمارے بیچ بھیجا، اولیاء اعظام کو اپنا محبوب قرار دے کر ہمارا مرکز نگاہ عقیدت بنایا، تو دیوی دیوتاؤں کا خدا، اولیاء اور پیغمبروں کا خدا جو ہے وہ نرنجن نراکار ہے. اس پر تو سب کا ایمان ہے. کافر دو ہی لوگ ہیں جو دین برحق کے براہ راست لفظوں میں، تحریک میں، ابھیان میں کھلے دشمن ہوں. تو آج کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہاں تمام شرکا، تمام سامعین ہر مذہب و ملت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں. کیا اس میں سے ایک بھی ایک اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں؟ نہیں. اب جب نہیں تو وہ پھر کافر کیسے؟ تو یا تو اسلام کا کھلا دشمن ہو، یا تو الوہیت کا، رب کے وجود کا کھلا منکر ہو، یعنی کہ کمیونسٹ. یہ دو لوگ کافی ہیں.
والذین معه اشداء علی الکفار، تو یعنی محمد کے چاہنے والے جو ہے کافر پر شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل. اب آپس میں نرم دل ہے تو صرف حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ہی نرم دل ہے ایسا نہیں. حضرت عمر حضرت عثمان سے نرم دل ہے ایسا نہیں. حضرت عثمان حضرت علی سے نرم دل ہے ایسا نہیں. حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ہریرہ سے نرم دل ہے ایسا نہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت خالد بن ولید سے نرم دل ہے ایسا نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نرم دل ہے ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ نرم دلی نہ ہوتی تو حضرت عمر اس یہودی کو نہ کہتے کہ تم ضعیف ہو، تمہیں کھلانے والا کوئی نہیں ہے، تم بھیک مانگ رہے ہو، لہذا آج سے بھیک نہ مانگو اور آج سے حکومت اسلام کی طرف سے تمہیں وظیفہ دیا جائے گا. یہ ماں بیٹی ایک دوسرے کے درمیان، کیونکہ وہ تو یہودی تھا مگر یہودی تھا، کافر نہیں تھا، اسلام کو زخم پہنچانے والا نہیں تھا. آج ہمارے ملک کے اندر اتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر سیاست اور راجنیت آ گئی. بھگوان کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، مندر کو نہیں چھوڑا، مسجد کو نہیں چھوڑا. یعنی یہاں سے پتہ لگ گیا کہ ان کی پہنچ ہو گئی ختم. ایسے لوگوں کو بھی آخر آ کے مندر مسجد میں سہارا لینا پڑا. بہرحال ولادت نبوی علل اعلان ہوا کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام عالم کے لیے 18,000 عالم کے لیے محمد رحمت ہے. اب 18,000 عالم، صرف یہ ایک عالم میں ایک سے ایک رنگین فوٹو ہے، سب کے لیے رحمت ہے. اب ایک طرف دیکھیے کہ وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے ہندو ہو معاف کیجیے گا، چاہے پارسی، چاہے بدھسٹ ہو چاہے جین، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کافر نہیں ہے. اب ان میں اور مسلمانوں میں مانیتا کا کیا فرق رہے گا؟ اللہ کو ہندو بھی پوجتا ہے، سکھ بھی پوجتا ہے، نرنجن نراکار مانتا ہے، سوریہ کا سرجن مانتا ہے، مگر مسلمان ہونے کے لیے محمد کو ماننا ضروری ہے. کہتے ہیں نا یہ ہے فرمان الہی، میرا فرمان نہیں. جو محمد کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. نہ کسی شیخ طریقت نے کہا، یہ تو خدا نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب تم 18,000 عالم کے لیے رحمت ہو. لہذا اب اس رحمت سے جو بھی سرفراز جسے ہونا ہے، جو متمنی ہے، جو اچھک ہے، وہ تمہیں مانے گا اور اسے مسلمان کہا جائے گا. محمد سے وابستہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہ وہ محمد ہے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض.
منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے سعادت دی اس بات کی کہ ہم سے ہم کلام ہو سکے، حضرت موسیٰ کلیم. اور کئی ایسے ہیں کہ جن کو رفعتوں کے ذریعے، اونچے مقامات کے ذریعے کئی درجات دیے، مگر سب کو یکساں نہیں دیے. حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا ہے، عصا ہے. حضرت عیسیٰ کے پاس ام اذن اللہ ہے. مگر بحالت بشریت ظاہراً ایک ایک چیز، ہر ایک میں ایک ایک کو دلیل دی گئی. ہر نبی کو نبوت کے لیے ایک دلیل دی گئی کہ کوئی ٹھوکر مارے مردے کو اور کہے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور وہ اٹھ کھڑا ہو جائے. کوئی کوہ طور پر جائے اور خدا سے بات کرے. کوئی اپنا ہاتھ جیب سے نکالے اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہو. کوئی اپنا عصا زمین پر پھینکے اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن جائے. سب کو ایک ہی، کیونکہ سب آتے ہیں ایک ایک لے کر آتے، مگر جو آخر میں آتا ہے وہ سب کچھ لے کر آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ بھئی خان صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ چائے لے آئیے گا. آلوک صاحب سے یہ کہا کہ آپ پھول کا ہار لے آئیے گا. حفیظ بھائی سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ پانی لے آئیے گا. حاجی شاہد سے یہ کہا کہ آپ شیرنی لے آئیے گا. یہ بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے، بنا بھی لے آئے، ڈبکا بھی لے آئے، جو بھی لے آئے. مگر آخر میں جو لے کر آیا تو کہا جتنا لانا تھا سب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا. ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح. ہم مثال دیتے ہیں کہ میرے محبوب کا تیجسم جو ہے سورج کی طرح. ہم مثال دیتے ہیں کہ میرے محبوب کے آنکھوں کی پلکیں جھکنا اور کھلنا سورج کے ٹمٹمانے کی طرح. ارے یہ تو ہماری ناقص العقلی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہماری نظر کے سامنے یہ چاند ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چاند جو ہے، چاند سا چہرہ جو ہے میرے سرکار کا ہوگا. سرکار کے چہرے کی آب و تاب جو ہے سورج کی طرح ہوں گی. مگر حقیقت یہ ہے کہ چاند میں جو چاندنی ہے، سورج میں جو تابناکی ہے، ستاروں میں جو خوبصورتی ہے، وہ میرے محبوب کے جمال کا ایک ایک کرن ہے. میرے محبوب کے جمال کی محض ایک ایک کرن ہے. لہذا ہم چاند کو محبوب سے تشبیہ دیں، چاند سے محبوب کو نہیں. سورج کو رسول اللہ سے تشبیہ دیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ کا نور ہے. کہ رسول اللہ کا چہرہ چاند جیسا ہوتا، مطلب ہوا چاند کا مقام اعلیٰ. تو چاند ان کا فرما بردار کیسے ہوتا؟ اور کیسا فرما بردار؟ میرے نبی کا معجزہ انگ انگ میں. سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کی تاریخ میں تب سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے جب تک دنیا رہے گی کہ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نامکرن ہوتا ہے.
مگر محمد الرسول اللہ نور ایک فانوس میں بند ہے، اور سب سے پہلے اعجاز کہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد میں مبعوث ہونے والے ہیں، مگر نام پہلے رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم اپنی لغزش کی توبہ کر رہے ہیں، اور جب تک انہیں الہام نہیں ہو رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی، آسمان پر ایک نور نظر آیا، عرض کیا بار الہ یہ نور کیا ہے؟ بار الہ نے یہ صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہ میرا نور ہے، بار الہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ محض روشنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہے۔ جب نام مل گیا تو اسی نام سے دعا کی اور توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح نے اسی نام سے طفیل مانگا اور توبہ اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ کو لگی۔ محمد پیدا ہونا تو ابھی ہزاروں لاکھوں سال باقی ہے، اور اس کے پہلے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلا معجزہ تو یہی ہے۔ اب اس کے بعد علی میاں نے فرمایا کہ بال مبارک منہ مبارک کہ حضرت خالد کی ٹوپی میں رہے تو وہ جنگ جیتنا ہی جیتنا ہے، یہ ضمانت فوج کی نہیں، یہ ضمانت جو ہے وہ مجاہدین اور لڑاکا جو سپاہی ہیں ان کی بہادری کی نہیں، یہ ضمانت جو ہے جیتنے کی وہ اسٹریٹجی کی نہیں، یہ ضمانت جو ہے جیتنے کی وہ انٹیلیجنس رپورٹ کی نہیں، یہ ضمانت جیتنے کی جو ہے وہ ملٹری پلاننگ کی نہیں، یہ ضمانت اگر انجرڈ بھی ہو جائے تو بھی یہ جیتنا ہے، کیونکہ ضمانت ساتھ ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں کہ جس جنرل کی ٹوپی کے اندر محمد کا منہ مبارک ہو، ارے وہ سر کیسے جھک سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، باندیاں دیکھ رہی ہیں، لونڈیاں دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے حسن کے اندر میو ہو کر پھل کی بجائے اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ یہ مجسمہ یوسف ہے، پورا مجسمہ حسن و جمال کا، پورا مجسمہ۔ اور یہاں پر کیا معجزہ ہوا کہ جس یوسف کو دیکھ کر کے وہاں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور یہاں صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا اور چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ عام انسان اگر سوئے، اولیاء اگر سوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اگر سوئے، تو تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ وضو فاسد ہو جائے، وضو فاسد ہو جائے، مگر میرا محبوب جب سوئے تو وضو برقرار رہے۔ یہ قلبی معجزہ ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وضو کو دہرانا ہے۔ آج جو ملک کے اندر انارکی پھیلی ہوئی، ذات پات کے نام پر، دھرم کے نام پر، پرانت کے نام پر، بھاشا کے نام پر، آج اصل ضرورت ہے کہ صرف محمد کا کلمہ ہی نہ پڑھا جائے، محمد پر درود ہی صرف نہ پڑھے جائے، محمد کی نعت ہی نہ پڑھی جائے، محمد کے نام پر صرف نظر و نیاز ہی نہ کیا جائے، بلکہ آج ضرورت ہے کہ محمد ازم اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ کمیونزم کو ہم نے دیکھ لیا، مارکسزم کو ہم نے دیکھ لیا، سوشلزم کو ہم نے دیکھ لیا، کہیں بھی فریڈم نہیں ملا۔ محمد ازم کے سائے تلے رہو گے تو فریڈم ہی فریڈم ملتا رہے۔
اس لیے آج اشد ضرورت ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان کے دل میں کبھی بھی تعصب نہیں لے سکتے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، مگر بد نصیبی کہ آج مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے تعصب۔ اگر کوئی غریب ہوگا تو بیچارہ خیرات کے متعلق جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہوگا تو اسے جذبہ آئے گا کہ دان پون تو دان پون ہے، مگر کسی اپنے دوستوں کو تحفے بھی دیے جائیں۔ مگر کوئی جو ہے کہ سنی میں بٹا ہوا ہے، کوئی تبلیغ میں بٹا ہوا ہے، کوئی شیعہ میں بٹا ہوا ہے، تو کوئی وہاں بٹا ہوا ہے، کوئی کہاں بٹا ہوا ہے، کوئی ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی ادھر بٹا ہوا ہے۔ ارے جس قوم نے اس دنیا کی نہیں، اس نوع انسانیت کی صدارت کرنی ہے، امارت کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، رہنمائی